سے بنتا ہے؟ آپ کا جسم ہے، جبار بھائی کا جسم ہے، میرا جسم ہے، راشق شاہ صاحب کا جسم ہے. کس سے بنا ہے جسم؟ مادے سے بنا ہے. مادے سے بنا ہے نا. مادے سے کس طرح بنا ہے؟ بلا شبہ ہمارا جسم جو بنا ہے وہ مٹی سے بنا ہے، لیکن اکیلی مٹی سے نہیں بنا ہے. یعنی مٹی سے بنا ہے، وہ مٹی اکیلی نہیں ہے. اب آیا، اس مٹی کے ساتھ پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی. آب، خاک، نار، ریح، آب و آتش، خاک و باد، اس سے ہمارا جسم بنا ہے. اسے مرکب باربع عناصر کہتے ہیں اس جسم کو. معلوم ہے نا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا جسد اقدس بھی عناصر اربع سے بنا ہے. عناصر مٹی، آگ، پانی، ہوا، ان چار عناصر سے بنا ہے. اس کے باوجود وہ عناصر اربع سراپا نور ہیں. وہ مٹی جو حضور کے جسم اقدس کے بننے میں کام آئی ہے، وہ مٹی ہمارے جسم کی مٹی کے جیسی نہیں ہے. وہ ہوا، وہ آگ، وہ پانی جو حضور کے جسم کے اجزاء بن گئے ہیں، وہ سراپا نور ہیں. وہ نورانی پانی ہے، وہ نورانی مٹی ہے، وہ نورانی ہوا ہے، وہ نورانی آگ ہے. اگرچہ کہ مٹی، آگ، ہوا، پانی ہے، اس سے جسم بنا ہے، لیکن اس جسم کا سایہ نہیں ہمارے جسم کا سایہ ہے. تو معلوم ہے وہ عناصر الگ ہیں، یہ عناصر الگ ہیں. وہ عناصر نور ہیں، یہ عناصر ہیں. ان عناصر میں وہ عناصر ہوتے ہوئے نور ہی نور جلوگر ہے. ان میں جیسی نورانیت جلوگر ہے، اور کسی کے جسم کے عناصر میں ویسی نورانیت جلوگر نہیں. اسی لیے سرکار کا جسم ہے لیکن سایہ نہیں. ہمارا بھی جسم ہے، سایہ ہے. معلوم ہوا ہمارے جسم میں کثافت ہے، ان کے جسم میں نورانی لطافت ہے. وہ مٹی جس سے حضور کا جسم بنا، وہ مٹی بھی نور. وہ ہوا جس سے حضور کا جسم بنا، وہ ہوا بھی نور. وہ پانی جس سے حضور کا نور بنا، وہ پانی ہوتے ہوئے نور. وہ آگ جس سے حضور کا جسم بنا، وہ آگ ہوتے ہوئے نور. اسی لیے ان کے جسم کو نور کہیے یا ان کے جسم کو مرکب باربع عناصر کہیے، وہ جسم، اس جسم کی حقیقت ہم سمجھ نہیں سکتے، اس بشریت کو سمجھ نہیں سکتے. وہ ایسے عناصر سے ترکیب پانے والا جسم رکھتے ہیں کہ جو عناصر ہماری سمجھ میں نہیں آتے. اگرچہ کہ عناصر کا جسم ہے، خاکی جسم رکھتے ہیں، بشریت کا جسم رکھتے ہیں، لیکن ہمارے جیسا جسم نہیں. کسی نبی کو بھی ویسا جسم نہیں ملا. اسی لیے کوئی نبی خواب قوسین میں جسم کے ساتھ نہیں پہنچا. کوئی پہلے آسمان تک پہنچ کے رک گیا، کوئی دوسرے آسمان تک پہنچ کے رک گیا، کوئی تیسرے آسمان تک پہنچ کے رک گیا، کوئی چوتھے آسمان پر پہنچ کر رک گیا، کوئی ساتویں آسمان تک رک گیا. یہ جو گیا ہے عرش سے بھی پرے، وہ عرب کا ناخا سوار ہے. اسی لیے میرے حضور شاہ کمال علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اے نبی، یا محمد، یا نبی جو روح تیرا جسم پاک. وہ جسم مٹی، پانی، آگ، ہوا سے بنا ہے جسم حضور کا. پھر بھی سوچتے ہیں مٹی، آگ، ہوا، پانی سے بنا ہے حضور کا جسم، لیکن وہ مٹی، آگ، ہوا اور پانی کیسے ہیں؟ ہماری روح سے زیادہ اس جسم میں لطافت ہے. ہماری روح میں اتنی لطافت نہیں. یا نبی جو روح تیرا جسم پاک. جس طرح روح جو ہے ہماری بھی مٹی، آگ، ہوا اور پانی سے نہیں بنی، اسی طرح حضور کا جسم بھی شاہ کمال فرماتے ہیں یا نبی جو روح تیرا جسم پاک. نئی مرکب زاب و خاک و نار و ریح. آگ، مٹی، پانی اور ہوا سے آپ کا جسم بنا نہیں، مرکب نہیں ہے. کیونکہ ایسے عناصر کی
وہ بات آپ کے عناصر میں نہیں ہے جو ہم میں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ تعریف صورت بدن عنصری تیری. عناصر کو مانتے بھی ہیں حضور کے جسم پاک میں، پھر کہتے ہیں کہ وہ عناصر ہمارے جیسے نہیں ہیں. تو جانے پاکی سر بسر نے آب و خاک ہے نازنی. کیا فرماتے ہیں حضرت ملا جامی رحمت اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سراسر جان ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا جسم جو ہے روح کی طرح لطیف ہے، ہماری ارواح سے زیادہ لطیف ہے آپ کا جسم پاک. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جانے پاکی سر بسر نے آب و خاک ہے نازنی. آپ مٹی اور پانی سے نہیں بنے ہیں میرے محبوب، آپ تو سراسر جانے پاک ہیں، روح ہی آپ کی صورت لے کے جل بگر ہو گئی ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نون نور مطلق، والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون. تو قلم میں بھی وہی نور مطلق ہے جلوگر، وما یسطرون میں وہ بھی وہی نور مطلق ہے جلوگر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی حقیقت محمدی کہلاتی. حضور نے اپنی حقیقت کو اول ما خلق اللہ نوری کہا، اول ما خلق اللہ روحی کہا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری روح کو پیدا فرمایا کہا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا کہا. پھر کہا کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. تو نور مصطفیٰ ہی کو قلم کہا ہے، نور مصطفیٰ ہی کو روح مصطفیٰ کہا ہے. اور ایک لفظ آ گیا اول ما خلق اللہ العقل. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا. تو نور مصطفیٰ ہی کا نام ہے عقل. عقل کل مصطفیٰ کا نور ہے. بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا دانا بینا حضور کی عقل کی کہ سائے کو نہیں چھو سکتا. اولین و آخرین کی عقلیں یک طرف، نور مصطفیٰ حضور کی ذات کی عقل ایک طرف. کیونکہ یہ تمام اخول، یہ تمام عقلیں حضور کی عقل سے پیدا ہوئی. یہ اصل ہے، وہ فرع ہے. کہاں آفتاب اور کہاں کرن. اولین و آخرین کے اخول اور عقلیں یہ کرن کا درجہ رکھتی ہیں، اور حضور کی عقل جو ہے آفتاب کا درجہ. اے مصطفیٰ، تم اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے چھپے ہوئے نہیں ہو. جدھر دیکھو ادھر تمہارا ہی ظہور ہے. ہر شے کی شکل میں تمہارا ہی نور جلوگر ہے. بشکل آسمان و زمین، آسمان و زمین میں جتنے بھی نظارے ہیں ان میں تمہارا ہی نور چمک رہا ہے. کون و مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، کون و مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے. نور نبی نہیں تو نہ دن ہے نہ رات ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. رب کیا کر رہا ہے آپ کا رب کیا کر رہا ہے؟ مختلف تعینات میں دنیا اور آخرت کے آپ کو جلوگر کر رہا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. اے مصطفیٰ، تمہارے لیے جو اجر ہے وہ غیر ممنون ہے. تمہارا جو اجر ہے وہ منقطع ہونے والا ہی نہیں. تمہارا جو اجر ہے وہ کیسے؟ آپ کا ثواب، آپ کا اجر جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. آپ کا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں. اذا مات الرجل انقطع عنه عمله. جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہوتا ہے. آدمی جب مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہوتا ہے. تو اب اس کا عمل جاری رہے تو کس طرح جاری رہے؟ آپ نے کسی کو تعلیم دے دی، آپ نے کسی کو علم سکھا دیا، آپ مر گئے.
آپ سے جس نے علم سیکھا وہ اپنے شاگرد کو سکھا رہا ہے، وہ اپنے شاگرد کو سکھا رہا ہے، وہ اپنے شاگرد کو سکھا رہا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ مگر ایسے شاگرد کون ہیں؟ میرا بھی کوئی ایسا شاگرد ایک ہو جائے انشاءاللہ، یہ تو ہے، اللہ سے تو امید ہے، الحمدللہ انشاءاللہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو اس کا علم جب تک زندگی دنیا میں چلتا رہے گا، اس کے علم سے لوگ جب تک متمتع ہوتے رہیں گے تو اسے فائدہ پہنچتا رہے گا۔ جو علم دے گیا ہے دنیا والوں کو اسے اس کا اجر ملے گا۔ جو بھی علم سیکھے گا اس کے شاگرد سے، اس کے شاگرد کے شاگرد سے، تو اس کا اجر اسے ملے گا جس نے پہلی مرتبہ علم دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ثواب جاریہ ہے۔ یا کسی نے لنگر خانہ کھول دیا، اب وہ لنگر خانہ جب تک جاری رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے کنواں کھود دیا، وہ کنواں جب تک قائم رہے گا اب اسے ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے مدرسہ بنا دیا، مدرسہ جب تک قائم رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اجر جو ہے وہ جاری رہتا ہے، ثواب جاری اسے کہتے ہیں۔ ثواب، میں نے جسے سکھا دیا، میں نے اس کا علم، کس کا علم ٹھہرا؟ میرا علم ہو گیا۔ میں نے جو کام کر دیا، میں نے مسجد بنا دیا، مسجد جب تک ہے تب تک مجھے ثواب ہے، کیونکہ میں نے پہلی مرتبہ بنائی تھی، میں نے، تو یہ ثواب جاریہ کا کام ہے۔ نیک کام آپ نے کیا، وہ نیک کام جب تک باقی رہے گا اس وقت تک آپ کو اجر ملے گا۔ علم آپ نے پیش کر دیا، وہ علم جب تک ہے، علم وہ جاننے والے مر گئے، ختم ہو گئے، جس طرح ہمارے بزرگوں کا علم جاتا رہا، کوئی نہیں ہے، سب عمدہ ہے۔ وجود بولے شہود بولتا ہے، آزاد بولتا ہے۔ ابھی حال کی بات ہے، 16-18 سال کی مدت میں چلا گیا، لوگ رہ گئے ہیں، ان میں بہت کم رہ گئے ہیں جو ان کی وراثت کو سینوں میں رکھنے والے، بہت ختم۔ وہ خود چاہتے ہیں کہ یہاں علم ختم ہو جائے، وہ خود چاہتے ہیں، اب باقی نہیں رہ سکتے آپ۔ وہ اگر اٹھانا چاہے دکان، آپ کہاں رکھ سکتے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ آپ کے علم کی وجہ سے جو علم لوگوں میں آیا، اب ان لوگوں کا علم بھی آپ کا علم ٹھہرا، تو آپ کا اجر جب تک وہ علم باقی ہے، تو آپ کا علم جب تک باقی ہے آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ آپ نے جو مسجد بنائی وہ مسجد جب تک باقی ہے آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کی اولاد اگر آپ کو دعا دیتی رہے آپ کو اجر ملتا رہے گا، وہ نیکی کرتی رہے آپ کو، کیونکہ آپ کی اولاد ہے، علم آپ کا ہے، آپ نے دیا ہے، وہ علم زندہ ہے، جاری ہے، تو اس کا ثواب ملے گا۔ آپ سے نکلا ہے علم، اولاد آپ کی ہے، وہ نیکی کر رہی ہے، آپ کو ثواب ملے گا، وہ دعا کر رہی ہے، آپ کو اجر ملے گا۔ آپ نے مسجد بنا دی ہے، آپ نے بنائی ہے، اس واسطے آپ کو اجر ملے گا، یہ ہے۔ اب یہاں جو بھی کلمہ پڑھ رہا ہے وہ کس کے نور سے بنا ہے؟ جو بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ کس کے نور سے بن رہا ہے؟ جو بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ کس کا تعین ہے؟ جو بھی کلمہ پڑھ رہا ہے وہ کس کا تقید ہے؟ جو بھی ایمان لا رہا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ کس کا جلوہ ہے؟ تو معلوم یہ ہوا دین سارے کا سارا مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اور مصطفیٰ ہے ہر دیندار میں، انہی کا جلوہ ہے، ہر نمازی میں انہی کا جلوہ ہے، ہر روزے دار میں انہی کی تجلی ہے، ہر نماز، ہر اذان، ہر مؤذن میں۔ تو جہاں تک دین ہے اور رہے گا وہاں تک حضور کی کا جلوہ فرمائی رہے گی۔ تو بندگان وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، مصطفیٰ تمہارا اجر تو منقطع ہونے والا نہیں، کیونکہ تمہارا عمل منقطع نہیں ہوا تو اجر منقطع کیسے ہوگا؟ یہ جو تمہاری امت کے اعمال ہیں یہ حقیقت میں کس کے اعمال ہیں؟ تمہارا عمل ختم نہیں ہوا، تمہارا اجر ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ لَكَ
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم، اخلاق حمیدہ، اوصاف پسندیدہ جہاں بھی نظر آ رہے ہیں وہ تمہارے ہی اوصاف پسندیدہ ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہی کی تجلی ہے، حضور ہی کا جلوہ ہے، حضور ہی کا ظہور ہے جو دین بن کر آپ کو مل رہا ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق اقبال نے کہا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمعوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی۔ بات کو بھی سن فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے مصطفیٰ تم بھی ابھی دیکھو گے، وہ بھی دیکھیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، تم میں کون ہے مفتون، کس کے ساتھ فتنہ ہے؟ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ یقیناً اے مصطفیٰ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے ہٹ گیا، کون گمراہ ہو گیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے اہتداء پانے، ہدایت پانے والوں کو۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ کو جھٹلانے والوں کی آپ پیروی مت کریں، آپ اطاعت نہ کریں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا، یعنی ان کی بات نہ سنیں، اطاعت کیا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، مکذبین کی بات نہ سنیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر جھکیں ان کی طرف تو وہ بھی جھکیں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، حضور کی شان آ گئی۔ اے مصطفیٰ اس کا کہا نہ مانیے، اس کی بات نہ سنیے جو زیادہ قسم کھانے والا ہے، مہین، ذلیل ہے، زیادہ قسمیں کھانے والا۔ آج بھی بہت سے لوگوں میں رہتی عادت، اماں کی قسم، بابا کی قسم، میرے بیٹے کی قسم، یا پڑے میلے قسم، بس سمجھ۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، بہت بری عادت ہے۔ جھوٹا جو پکا جھوٹا ہوگا وہ قسمیں کھا کر اپنی بات کو، سچا جو ہے قسم نہیں کھاتا، بولتا کہ سچ ہے، مانو تو مانو، نہ مانو نہ مانو۔ جھوٹا جو ہے اپنی بات زیادہ، جو قسمیں کھاتا ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے، وہ زیادہ جھوٹا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور میں نے دیکھا ہے، میرا تجربہ ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور اطاعت نہ کریں ہر زیادہ قسم کھانے والے کی جو مہین ہے، ذلیل و خوار ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اللہ ذلیل کر رہا ہے۔ حماز مشاء بنمیم، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا تھا ایک، اس کا نام کیا تھا؟ ولید بن مغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مصطفیٰ اس کا کہا نہ مانیے، جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اور مہین ہے، ذلیل ہے۔ حماز مشاء بنمیم، جو تانا مارتا ہے لوگوں کو، اور کیا کرتا ہے؟ مشاء بنمیم، چغل خوری کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے۔ منافق کی علامت تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا تھا وہ، اور چغلی کھاتا تھا، رسول اللہ کے خلاف لوگوں کو جا کے بولتا تھا۔ حماز مشاء بنمیم مناع للخیر، تقریر ختم کر رہا ہوں، مناع للخیر معتد اثیم، نیکی کے کاموں کو روکتا تھا، حضور کے پاس جانے والوں کو روکتا تھا، حضور کے پاس جانے سے۔ مناع للخیر معتد اثیم، حد سے گزرنے والا، اثیم بہت بڑا گناہگار۔ کون بول رہا ہے؟ 10 عیب گناہ ہیں قرآن نے، حلاف مہین، حماز مشاء بنمیم، مناع للخیر معتد اثیم، عتل، سرکش۔ بعد ذالک زنی، اس کے بعد اس کے نطفے میں فرق، اس کی نسل میں فرق ہے، اس کا حسب برابر نہیں۔ حضور کا جو دشمن تھا، حضور کے خلاف جو بولتا تھا، منافق ولید بن مغیرہ، اللہ نے 10 عیب بیان کے آخر میں کہا کہ اس کی نسل میں فرق ہے۔ مطلب کیا آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ جس باپ کا معنی سمجھا جا رہا ہے اس باپ کا نہیں ہے۔ معلومات جو بھی گستاخی رسول کرنے پر جسارت کرتا ہے، جرأت کرتا ہے، سمجھو کہ وہ
یہ بزرگوں نے، محققین نے بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے اس کی نسل برابر نہیں، وہ اپنے باپ کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ گڑبڑ ہو گئی ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے، اسی لیے اصل موجودات کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اصل کائنات کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اس کی اصل میں فرق ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین، اللہ فرماتا ہے اگرچہ کہ اس کے پاس دولت بہت ہے، اگرچہ کہ اس کے پاس بیٹے زیادہ، بہت بیٹے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیتیں اس پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کی کتھے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی ناک پر نشان لگا دیں گے۔ یہ ولید بن مغیرہ حضور کی بارگاہ میں موجود تھا، منافق تھا۔ منافق تو جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے تھے، صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے۔ یہ منافق تھا، ہیپوکریٹ تھا، منافق تھا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی صحبت میں بیٹھا تھا۔ اب یہ آیتیں نازل ہو گئی، یہ سب سن رہا تھا، یہ چغل خور ہے، یہ تانے مارنے والا ہے۔ تانے مارنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، یہ دل دکھانا اسلام میں اس کی کسی صورت سے اجازت نہیں۔ خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ ہاں کسی میں کوئی عیب ہے تو اصول کیا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں بولنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میرے اندر کوئی عیب ہے، راشد شاہ صاحب کو حکم یہ ہے کہ تنہائی میں لے جائیں اور کہیں کہ دیکھیے آپ میں برائی ہے، آپ یہ جو کر رہے ہیں غلط ہے۔ نرمی کے ساتھ اپنے بھائی کو تنہائی میں سمجھائیں، بس اتنا۔ وہ نہیں سمجھتا، ہم کو کیا کرنا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب واعظ و نصیحت کے درمیان یہ چونکہ امت میں یہ برائی عام ہے، میں عرض کر رہا ہوں، اگر کسی میں ہے تو مخصوص اسی کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں کسی کی طرف روئے سخن نہیں کر رہا ہوں، اور لوگوں کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ میں کسی کو بول رہا ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا، یہ تو اصلاح کے لیے میری تقریر ہے۔ ولید بن مغیرہ یہ بیٹھا تھا، صحابہ کے درمیان آیت نازل ہونے لگی کہ یہ سرکش ہے، یہ چغل خور ہے، یہ تانے دینے والا ہے، یہ بڑی قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، خار ہے۔ حالانکہ اس کے اولاد بہت ہیں، بچے زیادہ ہیں، اور کیا ہے، مال بھی زیادہ ہے، اور اس کی ناک پر نشانی ہم نے لگا دی ہے۔ اب یہ سب سن رہا ہے تو دل میں سوچتا گیا کہ یہ قرآن جو کہہ رہا ہے، رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ مجھ میں ہے، میری ناک پر نشان ہے۔ ایک جنگ میں اس کی ناک پر نشان لگ گیا، تلوار کا ناک پر نشان ہے، یہ میری کو بول رہے ہیں، اور مجھے اولاد زیادہ ہے، یہ بھی صحیح ہے، میرے پاس جو ہے مال بھی زیادہ ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور جو ہے میں سرکش ہوں، صحیح ہے، میں حد سے بڑھنے والا ہوں، یہ بھی صحیح ہے، میں گناہ کرتا ہوں، بہت سے گناہ کرتا ہوں، یہ بھی صحیح ہے، نیک کاموں سے روکتا ہوں، یہ بھی صحیح ہے، مجھ میں یہ دل دکھانے کی عادت ہے، یہ بھی صحیح، میں چغل خوری کرتا ہوں، ادھر سے ادھر لگاتا ہوں، غیبت کر، یہ بھی صحیح، زیادہ قسمیں کھاتا ہوں، یہ بھی صحیح۔ آخر میں جب قرآن نے یہ کہا بعد ذالک زنیم، اس کی نسل میں فرق ہے، یہ معلوم نہیں تھا اسے، چونک گیا۔ خیر حضور کی محفل ختم ہوئی، محفل کے درمیان سے اٹھ کے کیسے جاتا؟ محفل ختم ہوئی تو سیدھے ماں کی طرف، ماں کے پاس گیا، ننگی تلوار لے کے گیا، تلوار ہاتھ میں تلوار، ماں کے سامنے جا کے اس نے تلوار کو بے نیام کیا، ننگی کیا، برہنہ کیا تلوار کو، کہا کہ ماں گھبرا گئی، اس کی جو ماں تھی، ماں تو وہی تھی، ماں تو باپ الگ تھا، اسی واسطے ولد الزنا جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا ورثہ نہیں لے گا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کوئی باپ ہے، حقیقت میں کوئی اور باپ ہے، بس سمجھ،
لیکن ماں کا ورثہ لے گا. ماں جو چھوڑ کر مرے گی وہ، کیونکہ ماں تو اصل ہے اس کی، صحیح ہے ماں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اور یہ اس نے پوچھا کس سے؟ ماں سے. تلوار نکال لی. کہا ماں. کیا بیٹا کیا ہے؟ آج اس قدر غصے میں آیا ہے اور تلوار ہاتھ میں، کیا بیٹا کیا ہے؟ کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں، ایک سوال کروں گا میں، جواب اگر صحیح صحیح دے دے گی تو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اگر جواب غلط دیا تو نے اس تلوار سے تیرا سر قلم کر لوں. بیٹا کیا کہہ رہا ہے تو؟ کیا ہو گیا بیٹا؟ نہیں ماں، ایک سوال کروں گا، سچ سچ جواب دے دے تو تیری جان کی امان ہے، اگر تو نے جواب غلط دیا مجھے شک آیا تیرے جواب پر سر قلم کروں. بیٹا سوال تو کر. سوال کروں گا، پہلے یہ کہتے جواب صحیح دے، میں جواب صحیح دوں گی. کہا میرا باپ کون ہے؟ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے 10 عیب گنائے، اس میں 9 عیب تو میں مانتا ہوں کہ مجھ میں ہیں، یہ ایک عیب جو انہوں نے کہا وہ عیب مجھے نہیں معلوم کہ ہے یا نہیں، تصدیق کے لیے تیرے پاس آیا ہوں. تو وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. سچ سچ بتا دے، اگر غلط کہا تو نے خیر نہیں. کیا بات کہی؟ کہا میرا باپ کون بتا. یہ جو باپ میرا لوگ جانتے ہیں وہی میرا باپ یا کوئی اور باپ؟ اگر غلط کہے گی تو یہ تلوار ہے تیرا سر ہے، میں تجھے بخشنے والا نہیں. کہا بیٹا میں سچ بتاؤں گی لیکن تو پہلے کہہ دے کہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. کہا کہ اگر سچ بتا دے گی میں کچھ نہیں کروں گا، بس سچ بتا دے. کہا بیٹے حقیقت یہ ہے کہ تیرا باپ جو تھا مغیرہ جس کا نام ہے وہ بہت بڑا دولت مند تھا. صحیح ہے، میں بھی سنتا رہا ہوں، میرا باپ بہت بڑا دولت مند تھا، بہت بڑا دولت مند تھا. یہ دولت جو تجھے ملی ہے ان کان ذا مال و بنین، یہ مال دولت جو تیرے ہاتھ آئی ہے بیٹا وہ تیرے باپ ہی کی ہے، لیکن وہ عورتوں کے مخصوص کام میں بہت ٹھنڈا تھا. بس سمجھ میں، فزیکلی چیلنجڈ بول. تو یہ تھا بیٹا، وہ قابل نہیں تھا. میں نے دیکھا کہ یہ تو بیکار ہے اور اس کی یہ دولت ہے، یہ دولت سب اس کے دوسرے رشتہ دار لے جائیں گے، اس واسطے میں نے تیرا باپ کا مخصوص کام فلاں چرواہے سے لے لیا. ایک چرواہا تھا اس سے لے لیا، تو اسی کی اولاد. تلوار پھینک کے کہا صدق محمد، محمد نے سچ کہا. ان کی کہی ہوئی بات تو خدا کی کہی ہوئی بات، یہ منافق کہہ رہا ہے. تلوار پھینک دی اس نے. صدق محمد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے سچ کہا. اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. تو جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ غلط نسل کا ہوتا ہے، اس کے نسب میں فرق ہوتا ہے، حسب میں فرق ہوتا ہے. اور جو حضور کا مداح ہوتا ہے وہ بڑوں کی نسل سے ہوتا ہے، اللہ والوں کی نسل سے ہوتا ہے، وہ اللہ کے محبوب بندوں کی نسل سے ہوتا ہے. جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ عاشق رسول کی نسل سے ہوتا ہے، اللہ والوں کی اولاد ہوتی ہے، وہ اللہ والوں کا پوت ہوتا ہے، سپوت ہوتا ہے. جو رسول اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے، حضور کا عاشق ہوتا ہے، جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عداوت ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، تو وہ حقیقت میں وہ خود اپنے باپ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے 10 عیب گنا دی، اس کا راز آشکار کر دیا. یہ بتا دیا کہ تو میرے محبوب کو نہیں مانتا، سن لے تو تیری نسل ہی خراب ہے. تو حضور کے تعلق سے ذری بھی گستاخی کہیں سے نظر آ جائے، اللہ
بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اسے اس طرح نکال پھینکو جس طرح مسئلے میں سے بال کو نکال کے پھینک دیتے ہیں. کوئی رسول اللہ کی محبت سے خالی ہے اس کی صحبت نہ کرو، کہ دین ہی حضور کی محبت کا نام ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کیا رسول اللہ کی محبت کر رہا ہے، اور جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ حضور کے ظہور کے لیے کر رہا ہے، سرکار کے نور کے ظہور کے لیے کر رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اللہ کیا کر رہا ہے؟ تخلیق فرما رہا ہے نا. ہر آن و ہر لحظہ خدا کی تخلیق کا عمل جاری ہے. اللہ پیدا کر رہا ہے. کس لیے پیدا کر رہا ہے؟ تاکہ نور مصطفیٰ مختلف تعینات میں جلوگر ہوتا رہے. تو نور مصطفیٰ کو ظہور میں لانا یہ خدا کا کام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.